السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل خاندان کی ذلت کا باعث تھا، نہایت موٹا، بدنما، کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، ظالم اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہے جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت، رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کے آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اسے زمین میں دفن کر دیا گیا۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے حضرت امام حسین اور اہل بیت کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شرارت و خباثت کر کے مر گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت خاندان اہل بیت کی قدر و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی جماعت میں اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔